اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ اور مائیں اپنی اولادوں کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں، یہ مدت ان کے لیے ہے جو رضاعت کے دودھ پلانے کے عمل کو پورا کرنا چاہیں، اور جس کا بچہ ہے یعنی والد پر ان ماؤں کا کھانا پینا اور انہیں پہنانا، ان کا لباس قاعدے اور دستور کے مطابق لازم ہے۔ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزمایا جاتا۔ کسی والد کو کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور نہ اس کو جس کا بچہ ہے یعنی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، اور وارث پر بھی اسی طرح ہے خرچہ۔ پھر اگر والدین آپس کی رضامندی اور مشورے سے وقت سے پہلے ہی دودھ چھڑا دیں تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں، اور اگر یہ چاہیں کہ کسی انّا کے ذریعے سے اپنے بچوں کو دودھ پلائیں تو بھی ان کے اوپر کوئی حرج نہیں۔ شرط یہ ہے کہ جو کچھ اس کی اجرت ہے وہ قاعدے اور دستور کے مطابق اس کے حوالے کر دی جائے۔ اللہ سے ڈرو اور جانے رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس سب کچھ کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آیت کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ البقرہ کے اس حصے میں ہم آئلی قوانین، فیملی لاز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ در حقیقت تمہاری جو گھریلو زندگی ہے وہ بھی تمہاری اپنی مرضی اور تمہاری اپنی منشا کے مطابق نہیں چلے گی، بلکہ اس کے لیے بھی میں تمہیں قوانین دے رہا ہوں۔ الحمدللہ ہمیں ایسی شریعت ملی ہے جس شریعت کے ملنے کے بعد ہمیں کسی اور قانون کی ضرورت نہیں ہے، کسی دنیا لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین، وہ قوانین کہ جن کی حیثیت کیا ہے، یعنی بنائے گئے انسان کے وہ انسان کہ جو جذبات سے متاثر ہو جاتا ہے، وہ قوانین کہ جس کی لاٹھی ہوتی ہے، اس کی بھینس ہوتی ہے، طاقتور اپنا قانون بناتا ہے تو اس میں اپنا دھونس جما کے رکھتا ہے، اس میں غریب تر بنتا ہے۔ وہ جس کی طاقت ہو، جس کے پاس جتنی طاقت ہے، قانون میں اس کا اثر بنے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اور پھر انسان کو جو قانون بنائے گا اس کی نظر تو محدود ہے، اس کو یہ پتہ نہیں کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کے مقابلے میں احکم الحاکمین ذات، علیم و خبیر ذات جو قانون دے گی وہ در حقیقت تمام انسانوں کے لیے برابر ہوگا، امیر غریب، مرد عورت، بوڑھا جوان بچہ، ہر ایک کے لیے برابر، اور اس میں کہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، کسی ایک کو نفع پہنچ رہا ہو، وہ سب کے لیے یکساں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قوانین دیے ہیں، جو شریعت ہمیں دی ہے، اس میں ہمارے آئلی قوانین، گھریلو قوانین بھی ہیں، فیملی لاز بھی ہیں۔ چنانچہ اسی کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں۔ تو اس سے پیچھے اگر ہم پچھلے رکوع کو دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قوانین کو پچھلے رکوع میں اور اس سے اگلے رکوع کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے 6 دفعہ لفظ استعمال فرمایا، حدود اللہ، حدود اللہ، اللہ یقیم حدود اللہ، اللہ یقیم حدود اللہ، تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ، یہ میری حدود ہیں، یہ میرے قوانین ہیں، یہ میرے پیرامیٹرز ہیں۔ دیکھیے ہم اصل میں یہ بات بھول گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیا ہے، کیا؟ ان کی جان اور ان کا مال۔ کس چیز کے بدلے میں؟ اس چیز کے بدلے میں کہ انہیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ کیا مطلب؟ ہم جب ہم یہ اللہ پر ایمان لے آئے تو در حقیقت ایک مومن ایمان کا کلمہ کہہ کر اللہ کے اوپر ایمان لا کر، شریعت پر ایمان لا کر وہ اپنی جان اور مال کو اللہ کے حوالے، اللہ کو بیچ دیتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ دیکھو تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ اب دیکھیے جو آدمی کسی چیز کو کسی شخص کو کوئی چیز بیچ دے گا تو اب اس کے اوپر اس کی مرضی نہیں چلے گی، اس کی مرضی چلے گی جس نے خریدا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہارا یہ سودا اس وقت تک پورا رہے گا جب تک اس وقت تک یہ سودا اصل میں مکمل ہوگا جب تمہارے اندر سے روح نہیں نکلتی۔ روح نکل جائے گی تب سودا پورا ہو جائے گا۔ جس کو یہ یاد رہا، جس کو روح نکلتے تک یہ بات یاد رہی کہ در حقیقت میں اپنی جان مال اللہ کو بیچ چکا ہوں، یہ سودا جس کو یاد رہے گا اسے ہی جنت ملے گی۔ باقی جو بھول گیا یا جس نے سودا ہی نہیں کیا، کافر سودا نہیں کرتا، مسلمان ایک نافرمان مسلمان وہ سودا کرتا ہے لیکن بھول جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں ابھی بھی میری ہی چلے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب تم نے اپنی جان مال کو مجھے بیچ دیا ہے تو اب مرضی میری چلے گی، اب میری حدود نافذ ہوگی، اب میں تمہیں پیرامیٹرز بتاتا ہوں کہ تم نے یہاں تک رہنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا، تم نے فلاں کام فلاں نہ کرنے کا کام ہے۔ تو قرآن کریم جب بھی کسی کرنے کا حکم، کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ میری حدود ہیں، اس کو پھلاندنا مت، یعنی میں جو کر رہا ہوں جتنا کرنے کا کہہ رہا ہوں اتنا ہی کرو، اس سے زیادہ نہ کرو، اس سے زیادہ کرو گے تو تم گویا کہ بدعت کر رہے ہو۔ اور جب کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں تو بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تلک حدود اللہ، یہ میری حدود ہیں فلا تقربوها، ان کے قریب بھی مت جانا، یعنی نہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے قریب مت جاؤ، اور جب کرنے کا حکم دیتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ میری حدود ہیں، اس سے آگے نہ جانا۔ کیوں؟ کیونکہ مومن کی مثال تو ایک فوجی کی ہے۔ ایک فوجی پریڈ میں کھڑا ہوا، اپنی پریڈ چل رہی ہو اور وہ اپنی مرضی سے حرکت کرے تو کیا کہا جائے گا؟ یہ در حقیقت یہ فوجی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ تو در حقیقت مسلمان کا معاملہ یہ، فوجی کو کہا جاتا ہے کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو جاتا ہے، کہا جاتا ہے بیٹھو تو بیٹھ جاتا ہے۔ مومن کی شان بھی یہی ہے کہ جب اس سے جو کام کرنے کا کہا جا رہا ہے اتنا کرنا ہے اتنا کرو، جب یہ کہا جا رہا ہے بس رک جاؤ تو اب رک جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تمام حکم، تمام کے تمام قوانین بیان کرنے کے بعد اور پچھلی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، دیکھو جو میں تمہیں قوانین دے رہا ہوں یہ تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہے، تم دیکھو تو صحیح، تم دنیا میں گھومو پھرو، تمہیں قوانین رہنے سہنے کے لیے قانون نہیں ملے گا، لوگ لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں، لیکن دیکھیے انسان قانون بناتا ہے 16ویں ترمیم، 17ویں ترمیم، 18ویں ترمیم، 21ویں ترمیم۔ یہ ترمیمات کیوں آ رہی ہیں؟ یہ اسی لیے آ رہی ہیں کہ آپ نے جو قانون بنایا وہ آپ کو خود لگ رہا ہے کہ یہ ناقص قانون ہے، تو اللہ فرماتے ہیں تم مجھ سے شریعت لو، میرا تمہارے اوپر احسان ہے کہ میں نے تمہیں اسلام کی نعمت دی ہے، اور اسلام کی نعمت دی ہے تو تم اسے یاد کرو اور اس پر عمل کرو۔ اور اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے جب کھول کے بیان فرمایا تو کیا کہا؟ اس بات کو یاد رکھو کہ میں نے تمہارے نبی کے واسطے سے تمہارے اوپر کتاب نازل کی ہے، تمہیں حکمت اور دانائی کی باتیں بتائی ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں، یہ ایسی چیزیں کہ اس کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور سویلائزیشن، کسی اور تہذیب کے آگے اپنے ماتھے ٹیکنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، تم ان پر عمل کر لو۔ اور پھر آخر میں یہ بات بار بار فرمایا، دیکھو تم یہ ایسا کر لو، ذالک ازکیٰ لکم واطہر، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا سبب ہے، یہ تمہاری ظاہری پاکیزگی کا بھی، تمہاری دلی پاکیزگی کا سبب ہے، تم ان پر عمل کرو۔ اب یہ باتیں چل رہی تھیں طلاق جو کہ گھریلو زندگی کا ایک حصہ ہے، میں اس کی نوبت آتی ہے، تو اسی دوران جب عدت ہو یا عدت کے بعد کے معاملات ہوں تو آگے بھی اسی حوالے سے عدت کے حوالے سے مسائل آ رہے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بچوں کی تربیت اب کون کرے گا؟ باپ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، ماں اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی اگر ہم شریعت کو درمیان میں لے آئیں اور شریعت سے یہ فیصلہ کروا دیں کہ ایسے موقع پر بچہ کس کے پاس جائے، ماں کے پاس کہ باپ کے پاس، تو شریعت بتا دے گی تو ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہوگا۔ میں کئی دفعہ یہ مثال دے چکا ہوں کہ دیکھیے اگر کوئی شخص، ایک باپ مر جائے، 4 بھائی چھوڑ کے جائے پیچھے، اگر کوئی قانون نہ ہو ان کے پاس ملک بانٹ کر رہنے کے لیے کوئی قانون نہیں ہے تو لڑیں گے، مریں گے، آج نہیں تو کل ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے۔ لیکن اگر یہ خود قانون بنائیں گے تو ہو سکتا ہے اس میں جو طاقتور ہوگا، جو بڑا ہوگا، اس کی بات چلے گی، تو قانون بنے گا لیکن ناقص بنے گا۔ اور چلیں اگر کسی اپنے باپ سے بنوا کر جاتے تو بھی ان کے لیے رہنا آسان تھا، لیکن وہ بھی ناقص بنے گا کیونکہ باپ کی سوچ ایک محدود سوچ ہوگی۔ لیکن اگر ایک ایسی ذات قانون بنا کے دے کہ جو اس باپ کی بھی، جس باپ کو بھی پیدا کیا، جس نے چاروں بھائیوں کو بھی پیدا کیا، جس نے تمام دنیا کی چیزوں کو بھی پیدا کیا، تو وہ اگر قانون دے کے جائے گی تو وہ جو قانون ہوگا اس میں سب کے لیے برابری ہوگی۔ تو اگر ہم اس معاملے میں شریعت سے پوچھ لیں کہ یہ بچہ کس کے پاس جائے گا تو شریعت کیا بتاتی ہے؟ شریعت یہ بات بتاتی ہے کہ دیکھیے جب تک بچہ یعنی لڑکا وہ 7 سال کا نہیں ہوتا
اس وقت تک اس کی تربیت وہ ماں کے ذمے ہے، اور بچی جب تک بالغ نہیں ہوتی، عام طور سے شریعت نے 9 سال کہا ہے، لیکن اس کے اوپر دیکھا جائے گا کہ اس کی بالغ وہ زمانے کے اعتبار سے بدل سکتی ہے، لیکن جب تک بالغ نہیں ہوتی تب تک وہ ماں کا حق ہے۔ لیکن ماں کا حق اس وقت تک ہے جب تک وہ کہیں اور شادی نہیں کر لیتی۔ اگر وہ کہیں اور شادی کر لے گی تو اب ماں کا حق نہیں ہوگا۔ اب ماں کے بعد ہاں اس میں یہ بات ضرور ہے کہ وہ شادی کس سے کرتی ہے۔ اگر وہ کسی ایسے سے شادی کر رہی ہے جو کہ اس بچے کا قریبی رشتہ دار نہیں ہے تو پھر اس سے یہ حق چلا جائے گا، اور اس کے بعد یہ نانی کے پاس چلا جائے گا۔ لیکن جب اگر اس نے کسی ایسے سے شادی کی جو کہ اس بچے کا ذی محرم ہے، یعنی کیا مطلب اس ماں نے اس بچے کے چچا سے شادی کر دی، تو اب وہ بچہ جس سے شادی کی وہ اس بچے کا قریبی رشتہ دار ہے، تو اب بھی اس ماں کے پاس اس کو پالنے کا حق رہے گا، باپ اس سے لے نہیں سکتا۔ لیکن اگر ماں نے کسی اجنبی سے شادی کر لی یا ماں رکھنے کو تیار نہیں، تو اس کے بعد وہ حق چلا جائے گا نانی کے پاس۔ دیکھیے، اگر ہمیں یہ بات پتہ چل جائے کہ شریعت کہہ رہی ہے کہ ماں پالے، ماں نہ ہو تو نانی پالے، اور نانی نہ ہو تو پھر خالہ پالے، تو پھر اب اس لڑنے کی ضرورت پڑے گی۔ باپ اپنی بات منوانے کی اپنی مرضی چلائے گا۔ اگر وہ یہ بات طے کر لے کہ مجھے اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں اس کو حوالے کر دوں اس کی ماں کے، اس کی خالہ کے، اس کی نانی کے، تو بات ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے، اور پھر جب بالغ ہو گئے، دیکھیے 7 سال اور جب تک بچی بالغ نہ ہو تو اس عمر میں اسے ماں کی ضرورت ہے، لیکن جب بالغ ہو گئے تو اب نگرانی کی ضرورت ہے، اب تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے۔ تو شریعت کہتی ہے اب بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اور بچی جب بالغ ہو جائے تو اب اس کو حوالے کر دیا جائے اس کے باپ کے۔ اب اس کی تعلیم و تربیت کے اخراجات وہ سنبھالے، اس کی نگرانی کا کام ہے، وہ ماں نہیں کر سکتی، وہ باپ کرے گا۔ تو اب اگر ہم ان باتوں پر عمل کر لیں تو ہمارے لیے جو آپس کے آئلی قوانین، ہم جس مرضی سے رہنا چاہتے ہیں اور اس میں جو اختلافات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد معاملات آتے ہیں دودھ پلانے کے، وہ انشاءاللہ بات تو آگے چلانی تھی لیکن وہ بات ادھوری رہ گئی، لیکن اس حد تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر ہم اختلاف کی صورت میں، جدائیگی کی صورت میں بچے کی پرورش کا مسئلہ ہے تو بالغ ہونے سے پہلے بچی کی وہ ذمہ داری ہوگی ماں کی، اور بچہ 7 سال تک وہ ماں کی ذمہ داری ہے، باپ اس سے لے نہیں سکتا۔ قرآن کریم آگے آ رہا ہے، کہتا ہے لا تضار والدۃ بولدہا، کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تنگ نہ کیا جائے، اور کسی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تنگ نہ کیا جائے۔ بچہ تو اس کا بھی ہے، بچہ تو تمہارا بھی ہے، لیکن تم اگر اس کی حق اس کا بنتا ہے اور تم اس سے چھین کے آتے ہو تو درجے تم اسے تکلیف دے رہے ہو۔ تو قرآن کریم بڑی وضاحت کے ساتھ ہم نے یہ قوانین دے دیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔